السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراق فی العبادت کی تردید کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے۔ اس سے پہلے چند آیات اور احادیث آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج مسلم شریف کے حوالے سے ایک حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، اخرج مسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله ان كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ایمان فیبقى من لا خیر فیہ فیرجعون الی دین آبائہم۔ یہ حدیث مسلم شریف کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ ترجمہ اس کا ہے، کہتے ہیں امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ دن رات ختم نہ ہوں گے، دن رات ختم نہ ہوں گے جب تک لات و عزا کو دوبارہ نہ پوجا جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، جب اللہ پاک نے یہ آیت، یعنی اسی نے اپنا رسول ہدایت اور برحق دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو برا معلوم ہو۔ سورہ توبہ میں بھی یہ آیت کریمہ ہے اور اسی طرح سے سورہ صف میں بھی اسی مفہوم کی آیت کریمہ موجود ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآنی آیت پڑھی اور کہا کہ میں یہ سمجھ رہی تھی جب یہ اللہ رب العالمین نے اتاری، کہتی ہیں کہ آخر تک دین یوں ہی رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی جب یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے اتاری تو یہ میرا گمان غالب یہی تھا کہ آخر تک دین یوں ہی رہے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک اللہ پاک کو منظور ہوگا دین اسی حالت پر رہے گا، یعنی غالب رہے گا۔ پھر اللہ پاک ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ ہر اس شخص کو فوت کر دے گی، وفات دے دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ پھر برے ہی لوگ رہ جائیں گے اور اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں بیان اس لیے کیا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی اس طرح کے شرکیہ اعمال جو پہلے زمانے میں پائے جاتے تھے وہ داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس امت میں جو شرک پرانے زمانے میں پائے جاتے تھے وہ پائے جاتے رہیں گے۔ آئی بات میں کہتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ نے سورہ برات والی اس آیت سے یہ سمجھا کہ اسلام کا غلبہ قیامت تک رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ غلبہ اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، پھر اللہ پاک ایک پاکیزہ ہوا چلائے گا جس سے سب نیک لوگ
جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا ختم ہو جائیں گے اور بے دین باقی رہ جائیں گے۔ نہ ان کے دلوں میں رسول کی عظمت ہوگی نہ دین کا شوق ہوگا، باپ دادا کی رسموں پر لپکیں گے۔ جو جاہل اور مشرک گزرے ہیں، پھر جو مشرکوں کی راہ اختیار کرے گا لا محالہ مشرک ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ آخری زمانے میں پرانا شرک بھی پھیل جائے گا۔ آج مسلمانوں میں پرانا اور نیا ہر قسم کا شرک موجود ہے۔ آپ کی پیشین گوئی صادق آ رہی ہے۔ مثلا مسلمان نبی، ولی، امام، شہید وغیرہ کے ساتھ شرکیہ معاملات کر رہے ہیں۔ اسی طرح قدیم شرک بھی پھیل رہا ہے۔ کافروں کے بتوں کو مانتے ہیں، کافروں کے بتوں کو مانتے ہیں اور ان کی رسموں پر چل رہے ہیں۔ بہت سارے دیہات وغیرہ میں اگر آپ جائیں گے ہمارے یہاں ہندوستان میں، تو ایسی جگہ آپ کو مل جائیں گی کہیں کہیں جو غیر مسلموں کے دیوی دیوتاؤں سے اپنی عقیدت رکھ رہے ہیں اور ان کو جو ہے پوج رہے ہیں، ان کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے ایسا ہے لوگوں کے درمیان۔ اسی طرح قدیم شرک بھی پھیل رہا ہے۔ کافروں کے بتوں کو مانتے ہیں اور ان کی رسموں پر چل رہے ہیں۔ مثلا پنڈت سے تقدیر کا حال پوچھنا، بری فال لینا، سات ماننا، سیتلا اور مسانی کو پوجنا، ہنومان، لونا چماری اور کلوا پیر کو پکارنا، ہولی، دیوالی، نوروز اور مہرجان یہ مجوسیوں کے تیوہار ہیں کہ تیوہاروں کو منانا، قمر در اقرب اور تحت الشعاع کو ماننا، یہ ساری رسمیں ہندوؤں اور مشرکوں کی ہیں جو مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہم اگر کہیں کرنا چاہتے ہیں تو دیہات وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی تمام چیزیں بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی آ رہی ہیں جہالت کی وجہ سے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو گنگا جل کو پوچھتے ہیں، مسلمان ہیں، نام مسلمان ہیں، ان کے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ساری چیزیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ یہ ساری رسمیں ہندوؤں اور مشرکوں کی ہیں جو مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں شرک کا دروازہ اس طرح کھلے گا کہ وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر باپ دادا کی رسموں کے تابع ہو جائیں گے۔ یعنی جو مسلمانوں میں شرک کا دروازہ کھلنے والا ہے وہ کس طرح سے کھلے گا؟ وہ یہ ہے طریقہ کہ باپ داداؤں کی رسموں کے تابع ہو جائیں گے اور ان کو ماننا شروع کر دیں۔ آج بھی جیسے پرانے زمانے میں پیغمبر اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے اور انہیں بتلاتے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں، لہذا ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور باپ دادا کا حوالہ دے کر وہ اپنے شرک پر ڈٹے ہوئے تھے اور معبودان باطلہ کو پوج رہے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کسی کو سمجھایا جائے، مسلمان گھرانے میں اگر پیدا ہو گیا ہے، اس کو بھی یہی سمجھایا جائے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ارے ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے چلے آئے ہیں۔ تو یہ باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ داداؤں کے دین کی طرف چلے جائیں گے۔ لات اور عزا کی پرستش اور عبادت لوگ شروع کر دیں گے۔ آئی بات سنیں؟ تو یہ حدیث بڑی اہم مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ تو یہ چند باتیں اس حدیث سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔